وادی کمراٹ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع اپردیر میں واقع ایک انتہائی خوبصورت اور سرسبز وادی ہے۔ یہ وادی دریائے پنجگورہ کے کنارے پر واقع ہے۔ وادی کمراٹ اپنی دیوقامت، دیار کے جنگلات، شفاف جھیلوں اور دلکش آبشاروں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کمراٹ ویلی لاہور سے تقریباً 703 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیاح عام طور پر چک درہ، تیمرگرہ اور شرینگل کے راستے اپردیر پہنچتے ہیں اور پھر تھل بازار سے 4 ویل ڈرائیو جیپ کے ذریعے کمراٹ کا سفر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ ٹور موٹر بائکس پر تھا، تو اس لحاظ سے اس ویڈیو میں مزید معلومات اور نظارے اسی کے مطابق دیکھنے کو ملیں گے، جس سے آپ بہت لطف اندوز ہونے والے ہیں۔ کمراٹ آنے والے احباب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں کے اور گرد و نواح کے وہ مقامات جو اس علاقے کی پہچان ہیں، ان میں کمراٹ آبشار، کالا پانی، دو جنگا، جہاز بانڈا اور کٹورا جھیل شامل ہے۔ کٹورا جھیل جانا تھوڑا ہمت کا کام ہے، اس لیے اس کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی فیصلہ کریں۔ ان کے علاوہ اگر تھوڑا اور کشت کرنے کا ارادہ اور ہمت ہو تو تھل بازار سے بٹگوئی پاس اور دشت لیلا جو کہ جیپ ٹریک ہے کو بھی وزٹ کرنا آپ کے سفر کو خوشگوار کر سکتا ہے۔ ہم وقت کی کمی کی وجہ سے دشت لیلا تو نہیں جا سکے، البتہ بٹگوئی پاس کو کراس کرتے ہوئے اتروڈ ویلی اور مزید آگے کالام کی طرف نکل گئے، جو کہ ہمارے پلان کا حصہ تھا۔ اس ٹور میں 3 دوستوں فرحان بھائی، عابد بھائی اور عمر بھائی کے ساتھ جانا ہوا۔ ہم نے بائکس کو چک درہ کے مقام تک لوڈ کروا کے لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ دن بھر آفس کی مصروفیات کی وجہ سے آرام بھی ضروری تھا۔ لہٰذا لاہور کے بتی چوک پر موجود احمد ٹریول سے نوشین کوچ کی سلیپر بس میں بکنگ کروائی، تاکہ آرام کرتے ہوئے سفر طے ہو اور صبح تازہ دم ہو کر کمراٹ تک بائک ڈرائیو کی جائے۔ بس ٹھیک رات 9 بجے روانہ ہو چکی تھی۔ بس کا ماحول پرسکون تھا، مگر زیادہ لمبے انسان کے لیے لیٹنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ بائکس جو کہ 70 سی سی سے 150 سی سی تک گاڑی کی ڈگی میں کھڑی ہو کر جا سکتی ہے۔ سٹاف بعض اوقات دیگر مسافروں کا سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے لٹا کر لوڈ کرتے ہیں، لہٰذا اس بات کا پہلے سے طے کر لیں اور بائک سیدھی کھڑی کرنے کی یقین دہانی کروائیں۔ لوڈ کروانے کا ارادہ ہو تو اڈے تک آنے کا ہی بس پیٹرول بائک میں ہونا چاہیے، ورنہ باقی نکلوا دیا جاتا ہے اور ضبط کر لیا جاتا ہے۔ موٹر وے پہ بیرا کے مقام پر صرف 10 سے 15 منٹس کی بریک لی گئی اور پھر بقیہ سفر طے کرتے ہوئے تقریباً 4 بجے ہم چک درہ پہنچ چکے تھے، جہاں نماز فجر ادا کی اور اپنے پیارے دوست نوید خان کی ناشتے کی پرخلوص دعوت پر ان کی طرف پہنچے۔ ہمیشہ کی طرح ان کی باکمال مہمان نوازی اور پرتکلف دعوت نے مسافر دوستوں کے دل خوش کر دیے۔ اس کے بعد ہم نے اجازت لی اور چک درہ سے تیمرگرہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ روڈز کی کنڈیشن ان علاقوں میں بہترین رہی۔ ہم تیمرگرہ سے خال، اپردیر، واڑی، صاحب آباد، چکیاتن اور شرینگل وغیرہ سے ہوتے ہوئے تھل پہنچے۔ تھل کا مین برج گزشتہ سیلابی ریلوں کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے اور ہمیں بائی پاس آف روڈ کا انتخاب کرنا پڑا، جو کہ تقریباً 1.5 گھنٹے میں طے کرتے ہوئے ہم خیریت سے الحمدللہ کمراٹ ویلی پہنچے۔ ان دنوں رش نہایت زیادہ تھا، مگر ہمیں یہاں ایڈوانس بکنگ کروا چکے تھے، جس کی وجہ سے آسانی رہی۔ ہم نے موم ٹچ ہوٹل میں بکنگ کروائی تھی، جس کا دونوں طرف ویو شاندار ہے۔ کمرے اچھے تھے اور ہوٹل کا ماحول بھی اچھا تھا۔ ان دنوں 7,000 میں بکنگ ہوئی۔ یہاں ہوٹل کے آنر دلدار حسین بھائی سے میرا تعارف کروا کے ڈسکاؤنٹ لیا جا سکتا ہے۔ ہوٹل کے دائیں بائیں کا نظارہ نہایت حسین و جمیل تھا۔ کمراٹ کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں 1 رات کے بجائے 2 راتوں کے قیام کا فیصلہ کیا۔ گاڑیوں میں تو باقاعدہ اخراجات اور اہتمام کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، مگر موٹر بائکس کا یہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت کہیں بھی تفریحی پوائنٹس پر گھوم پھر سکتے ہیں۔ رات ہوٹل میں قیام کرنے کے بعد صبح اٹھے اور کمراٹ کی جنت نظیر وادی کو دیکھنے کے لیے نکلے۔ کمراٹ جیسا سرسبز نظارہ پورے پاکستان میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا، اور یہاں دریائے پنجگورہ کا دل فریب منظر انسان کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کسی بھی جگہ دریا کے خوبصورت کنارے کیمپنگ کی جا سکتی ہے، لہٰذا جگہ جگہ لوگ باربیکیو کرتے، کھانے بناتے اور لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سی سیاحتی جگہوں کی نسبت کھانا یہاں مہنگا ہے، جبکہ ہوٹل 5-7 ہزار سے 20-25 ہزار تک کی رینج میں ملتے ہیں۔ کمراٹ کے مین راستے سے صرف 10 منٹس کی آسان ہائیکنگ سے آبشار کے قریب پہنچا جا سکتا ہے۔ گھنے جنگلات کے درمیان پہاڑوں سے گرتا ہوا آبشار کا شفاف پانی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے بھی اس خوبصورت جگہ کچھ وقت گزارا۔ لوگوں کا خاصا رش تھا اور آبشار سے گرتے پانی کی پھوار دور دور تک پہنچ رہی تھی۔ یہاں کچھ لوگ زپ لائن اور سکائی سائیکلنگ کی ایکٹیویٹی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سیر و تفریح میں مگن دوستوں کو انکشاف ہوا کہ ناشتہ تو کرنا ہی بھول گئے، لہٰذا اس پرفضا مقام پر ناشتے کا پلان کیا۔ ناشتہ نہایت مزے کا تھا، خاص طور پر دریا کے قریب اور سرسبز درختوں کی چھاؤں میں اس کا لطف دوالا ہو گیا۔ اگلی صبح ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا اور کمراٹ کو سی آف کرتے ہوئے اگلی بار ملنے کا عہد کر کے روانہ ہوئے۔ بلا شبہ یہاں کے راستے، سرسبز درخت، خوبصورت آبشار اور تیز سائڈ پہ بہتا ہوا دریا ہمیشہ یاد رہنے والے ہیں۔ یہاں سے سفر تھل بازار کی طرف شروع کیا۔ تھل بازار پہنچتے ہی ہم نے ناشتے کا پلان بنایا، کیونکہ یہاں سے بٹگوئی پاس کے لیے سفر شروع کرنا تھا۔ ناشتہ تھل بازار میں دریا کے کنارے موجود العمران
کیفے سے کیا۔ ناشتہ لذیذ تھا جس میں پراٹھے، چنے، آملیٹ اور گرما گرم چائے شامل تھی۔ یہاں تھل کے مقام پر دریا کے کنارے ایک قدیم تاریخی مسجد بھی موجود ہے۔ یہاں کافی بڑا پل موجود تھا جو گزشتہ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ ہم نے اس عارضی بنائے گئے چھوٹے پل سے دریا کراس کیا اور مسجد تک پہنچے۔ مسجد نہایت قدیم ہے۔ اس کی قدامت کا ٹھیک علم تو نہیں ہو سکا، مگر جتنا سنا تھا اس کے مطابق 200 سے 300 سال کے درمیان اس کے قدیم ہونے کا اندازہ ملا۔ مسجد مکمل طور پر دیار کی لکڑی جو کہ بے حد مہنگی ہوتی ہے سے تیار شدہ ہے۔ اس مسجد کے دروازے، کھڑکیاں، سینٹرل ہیٹنگ سسٹم، چھتیں اور دیواریں قدیم طرز تعمیر کی عکاسی کرتی ہیں۔ تھل کی تاریخی جامع مسجد دیکھنے کے بعد بٹگوئی ٹاپ کی طرف سفر شروع کیا گیا۔ یہ راستہ کافی کچا، پتھریلا اور مشکل ترین ہے۔ دراصل یہ راستہ 4x4 کا ہے۔ جو آگے بڑھتے گئے چھوٹے بڑے پتھروں کی راستے پہ رکاوٹ بڑھتی گئی۔ اس ٹریک پہ ضروری ہوتا ہے کہ کچھ دیر رک کر سفر طے کیا جائے۔ انجن، کلچ پلیٹس، بریکس وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے احتیاط سے آگے بڑھنا پڑتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی بے احتیاطی سفر کو مزید مشکل یا خراب نہ کرے۔ کبھی کبھی تو اسٹیپ ہائٹس اور پتھریلا راستہ ناممکن سا لگتا ہے، مگر الحمدللہ ہم کامیابی سے آگے بڑھتے گئے اور کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ سب بہترین کوشش سے سفر طے کرتے رہے۔ کچھ جگہوں پر واٹر فالز بھی آتی ہیں۔ یہ موسم کے مطابق گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا ان کو خیال سے عبور کرنا ہوتا ہے۔ یہ راستہ برف باری کی وجہ سے نومبر سے لے کر تقریباً جون کے شروع تک آمد و رفت کے لیے بند رہتا ہے، لہٰذا اس بندش کے کھلنے کا مقامی افراد سے پوچھ لینا نہایت ضروری ہے۔ اس مشکل ترین راستے کو تقریباً 4.5 گھنٹے میں بٹگوئی ٹاپ کی بلند چوٹی تک پورا کیا۔ جیسے ہی ہم بٹگوئی ٹاپ پر پہنچے تو سب دوست ایسے فاتحانہ انداز میں ملے جیسے کیٹو کی چوٹی سر کر لی ہو۔ بٹگوئی پاس کے بلند ترین حصے پر جا کر جو دور دور تک حسین نظارہ دیکھا وہ ناقابل بیان ہے۔ یہاں ہوا کا پریشر بہت زیادہ تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ اس بلند ترین جگہ گزارنے کے بعد اتروڑ ویلی کالام کی طرف سفر شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ یہاں پہنچنا تو کمال تھا ہی، مگر اس جگہ سے اتروڑ کی طرف اترائی بہت ظالم تھی۔ ایسا لگ رہا تھا موٹر بائکس اور اس کی بریکس پر کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اترائی پر موجود پتھروں کی وجہ سے ٹائر جیسے خود بخود سلپ ہوتے نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ ایک طرف گہری کھائی اور دوسرا ان پتھروں پر ناچتے ہوئے احتیاط سے ڈرائیونگ، یہ سب بہت چیلنجنگ تھا۔ موٹر بائکس پر ایڈونچر کرنے والے دوستوں کے لیے مشورہ ہے کہ وہ بھی ہماری طرح کمراٹ ویلی والی سائڈ سے ہی سفر شروع کریں اور اتروڑ کلام کی طرف اتریں، ورنہ یہ چڑھائی آپ کو پاگل کر دے گی۔ ہو سکتا ہے بہت سے ہلکے انجن والی بائکس کے بس میں ہی نہ ہو کہ یہاں سے اوپر آ سکیں۔ بٹگوئی پاس سے اتروڑ ویلی پہنچنے کے لیے ہمیں تقریباً 3.5 گھنٹے لگے اور اس طرح ہم پاکستان کے اس خوبصورت ترین گاؤں یعنی اتروڑ ولیج پہنچے۔ یہاں کی فصلیں، سرسبز باغات، بہتا ہوا ٹھنڈے چشموں کا پانی، سب مل کر ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کالام کی طرف کا سفر طے کیا۔ راستہ بہت سی جگہوں پر خراب ملا۔ ایک رات کالام میں قیام کیا اور پھر سوات اور بحرین کے راستے واپس لاہور کی طرف اپنے سفر پہ گامزن ہوئے۔ یہ اس سفر نامے کی پرومو ویڈیو ہے، جلد مکمل سفر نامہ پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک، کمنٹ کیجیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے۔